بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کا خاص پاورفل وظیفہ صرف ایک دن میں آپ کا بڑے سے بڑا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو سب سے بڑے تحفوں سے نوازا ہے، اور وہ ایسے تحفے ہیں جو کہ ہم نے پہلی کسی امت کو نہیں دیے۔ ان تحفوں کے فیض سے ہم دین اور دنیا دونوں جگہ فیض اٹھا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری سنت۔ قرآن اگر ہمیں ایک لاہ عمل دیتا ہے تو سنت اس قرآن کو استعمال کرنے کی چابی ہے، جس کے ذریعے ہمیں قرآن اور اس کی آیات کی فضیلت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت کی 255ویں آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن حکیم کی سورت البقرہ کی 255ویں آیت جو از روئے حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اس میں توحید، ذات و عظمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا، اور ہر عیب و جملہ نقائص سے منزہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے اس کے اذن کے بغیر کسی امر کی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مخلوق اس کے علم میں سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی۔ اس کی کرسی، علم و قدرت آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا، اور وہی اونچی شان اور عظمت والا ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو مندر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو مندر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو مندر، تمہیں علم مبارک ہو۔ امام ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دو آیتوں یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، چونکہ اس میں اللہ کے اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ حضرت ابو امام طاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والا اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا، مطلب جادو کا اثر نہیں ہو سکتا،
کسی ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی ظاہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا، مطلب غربت کو دور فرما دے گا۔ آیت الکرسی سن لیں ناظرین، ہو سکے تو اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے، یاد کر لیں اور دوسروں تک شیئر بھی کر لیں، یہ بہت ہی پیاری چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے؟ اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور اس پر گراں نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت اور بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، کیونکہ احادیث مبارکہ آپ کو میں نے سنا دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی درمیان میں فاصلہ ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اور کوشش کریں کہ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیا کریں اور گھر میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں، اس سے آسیب اور جنات وغیرہ سے محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور آپ خود بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی ہر آیت کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔